وبرکاتہ۔ دین اسلام کی جو میں نے باتیں اور قرآن پاک سے اور حدیث سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں آج میں نماز شب، نماز تہجد یا صلاۃ اللیل، اس کی اہمیت اور اس کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے جو کہ نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ٹائم ویسے عشاء کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو افضل وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ نماز پڑھ رہے ہوں، ختم ہو تو ادھر فجر داخل ہو جائے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ جنت جو مسلسل پڑھتا رہے، جنت اور مشکلات ساری جو بھی انسانی پرابلمس ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو جو سائنسی طور پر ہے کہ جب اس وقت بندہ اٹھتا ہے تو ہوا میں ایسی پیورٹی ہوتی ہے، اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ صحت کے لیے وہ اٹھنا، وضو کرنا اور نماز ادا کرنی، اور بالکل سارا سکوت ہوتا ہے۔ تو جو دعائیں بندہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ہر قسم کی، اور جنت کی ضمانت بھی ہے۔ اب بہت دفعہ بات چیت ہوئی، مجھ سے بھی کئی دفعہ یہ سوالات ہوئے کہ جی کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے کہ پہلے کچھ وقت سو لیں اور پھر سو کے اٹھیں تو پھر نماز تہجد پڑھیں تو پھر نماز ہوتی ہے؟ اور وہ بڑے سارے اس میں مسائل ہیں، تو وہ کیسے پڑھیں؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نفلی نماز ہے اور مستحب ہے، اس کا ثواب بہت ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، وہ اور اہل بیت یہ باقاعدگی سے نماز تہجد یا نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے، جس طرح نماز فجر پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے، یہ 8 رکعت ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت اور ہیں جس کو نماز شفع کہتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اس نماز میں قنوت نہیں ہوتی، دعائے قنوت جو 2 فرض کے دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی مستحب ہے۔ اور آخری ہے ایک وتر، تو یہ ٹوٹل 11 رکعت بن گئی۔ اس میں سورۃ کافرون اور سورۃ والناس یہ پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس میں آسانیاں میں بتاتا ہوں کہ چونکہ یہ نفلی نماز ہے تو اس میں آسانیاں کتنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس وقت انسان اٹھتا ہے اور وہ اگر 8 نہ پڑھ سکے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، اور 2 رکعت نماز شفع جو کہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے، اور 1 رکعت وتر پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لے تو پھر بھی یہ نماز ہو جاتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اگر جو اس میں دعائیں ہیں یا صورتیں ہیں وہ ریکمینڈڈ ضرور ہیں، لیکن اگر نہ بھی آتی ہوں تو الحمد شریف کے بعد کوئی بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو وتر ہے اس میں بھی جو دعائے قنوت ہے وہ بھی اگر نہ آتی ہو تو اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے یا کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 70 دفعہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی
وأتوب إلیہ، یہ ہے۔ اور 40 زندہ یا فوت شدہ اپنے عزیز و قربا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور 300 بار العفو 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 پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آسانی یہ ہے، پھر میں عرض کروں کہ چونکہ یہ نفلی نماز ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، تو یہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو عشاء کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سونا بھی ضروری نہیں ہے، جب جی چاہے پڑھ لیں۔ افضل وقت فجر سے پہلے اس کا ہے۔ اور پھر اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ باوضو ہو، اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جتنے بھی نفل جو ہیں نمازیں، ان کے لیے آپ چلتے پھرتے اور کوئی کام کرتے، ایون ڈرائیونگ کرتے بھی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی آسان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہوا ہے۔ اگر ٹائم ہو اور دل چاہے تو پھر 11 رکعت، ورنہ آپ اس کی 2 رکعت نماز شفع، 2 رکعت نماز تہجد، اور 1 رکعت وتر تو پڑھنے ہیں، اور پھر 3 بھی ہو سکتے ہیں کہ نماز شفع اور 1 وتر، اور اگر پھر بھی ٹائم نہ ہو تو صرف نماز 1 رکعت وتر پڑھ لی جائیں تو پھر بھی یہ نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس نماز میں اگر وہ اس وقت نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کی قضا بھی ہے۔ تو چونکہ یہ بڑی اہمیت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، صحت ٹھیک ہوتی ہے، تو اس لیے آسانیاں بہت ہیں اللہ تعالیٰ نے کر دی، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ تو اس کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کوشش کریں کہ یہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لی جائے، یا جب بھی وقت ملے فجر سے پہلے، تو یہ بہت بڑا اس کا اجر ہے اور ثواب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔